أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ایک وصف حمید کے بارے میں کلام فرمایا گیا، کچھ احکام دیے گئے. اب یقینی سی بات ہے کہ جتنے بھی اوصاف حمیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں وہ اللہ کے عطا کرتا ہے، اور پھر اس پر استقامت دائمی طور پر اس کا اختیار کیا جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہی کا ایک نتیجہ ہے. بعض اوقات ہم بھی کوئی اچھی بات سنتے ہیں، اچھے وصف کے بارے میں، اچھی خوبی کے بارے میں سنتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے اور پھر ہم پرانی روش پر آ جاتے ہیں. تو ایک تو وصف حمید کو اختیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، پھر اس پر استقامت حاصل کرنا وہ اس سے بڑا انعام ہے، اور یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. چنانچہ اگر کوئی خوش اخلاق ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، اس کا بیہیویئر اپنے بڑوں سے، برابر والوں سے، چھوٹوں سے بہت اچھا ہے، تو ہم کمال کی نسبت اس کی طرف کرتے تو ہیں کہ بھئی بہت اچھا ماشاءاللہ بھی بڑا باکمال آدمی ہے، بہت اچھی عادت کا حامل ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے اصل کمال ہمارے رب کی عطا کا ہے. لیکن چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم نسبت حقیقی کے ساتھ ساتھ نسبت مجازیہ کا استعمال کر سکتے ہیں، جو بظاہر وسیلہ ذریعہ بن رہا ہے ہم کمال کی نسبت اس کی طرف بھی کر سکتے ہیں. اس لیے پھر بعض اوقات ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا فضل اور کمال ہے، بلکہ ہم اسے شخص کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، بھئی یہ ماشاءاللہ بڑا باکمال آدمی ہے، دیکھو کتنا با اخلاق ہے، کتنی اچھی عادات کا حامل ہے، اور یہ منع نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس کے انکار کی دلیل نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، کسی کے کمال کو دیکھ کر کہ یہ اللہ کا کمال ہے ذکر نہیں کر رہے، تو کیا ہم انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کمال نہیں ہے؟ نو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس طرح کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کوئی عالم دین بیان کر رہا ہو، کہتا ہے بھئی یہ تو ان کا کمال ہے، آپ کو ڈیڑھ ہوشیار آبجیکشن کرے ان کا کہاں ہے، تو اللہ کا کمال ہے، اور چونکہ آپ نے یہ کمال اللہ کا تسلیم نہیں کیا اس لیے آپ پر حکم کفر لگ جائے گا، توبہ کیجیے. تو ایسے پرتشدد لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو علم سے بہت تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، لیکن اگر امام اعظم بھی اس زمانے میں ہوتے تو یہ آفر کرتے کہ حضور ہمارے شاگرد بن جائیں تو شاید کوئی منزل مل جائے آپ کو. اور زیادہ تر مجتہدین کا یہ گروہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا، جو دفاع مسلک اور دفاع دین کے نام پر دین اور مسلک کا بیڑا غرق کرنے میں رات دن مصروف عمل ہے. احمق قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں یہ باغ دوڑ آ گئی ہے، آیا کہ یہ زبردستی لے لی ہے، اور وہ بیٹھ کر پوری قوم کو بدنام کرتے ہیں، پورے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں. الٹے سیدھے طریقے سے تبلیغ دین، الٹے سیدھے طریقے سے کسی کا رد، الٹے سیدھے طریقے سے کسی کا جواب، اور پھر کچھ عرصے بعد تھکار کے بیٹھ جاتے ہیں. بیڑا غرق کرنے کے بعد، معاشرے میں انتشار پھیلانے کے بعد، ذہن خراب کرنے کے بعد پھر بالکل معصوم بن کے بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو یہ مسلک کے لیے کام کیا تھا. ارے کیا تھا تو اینڈ تک پہنچاؤ، درمیان میں چھوڑ کے پیچھے کیوں اڑ گئے؟ تو
تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی، اس کے لیے بھی ایک تربیت چاہیے۔ تو یہ اکثر بعض تو بالکل جاہل بیٹھ گئے، بعض جنہوں نے تھوڑا بہت علم سیکھا تھا لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اس کو صحیح یوز کرنا، یہ فن ان کو نہیں آتا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ کہ کسی بڑے کا آپ رد کریں ایک دم لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے، تھوڑا آدمی معروف ہو جاتا ہے، لیکن یہ عزت جو بظاہر ان کو نظر آتی ہے، شہرت جو بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ اچھی سینس میں نہیں دیکھی جاتی، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ کسی کو گالی بک کر اگر آپ مشہور ہو رہے ہیں، کسی کو گالی بک کر اپنی ویورشپ آپ نے بڑھا لی ہے، اس میں کون سی ترقی ہے بھائی جان؟ ایسے لوگ تھوڑا سا ابھرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اچھا بھی کہتے ہیں، پھر بیچارے دب جاتے ہیں اور ختم۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی پر فوری طور پہ اٹیک کرنا جبکہ سامنے والا صاحب علم ہو، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہم بلاغت پڑھتے ہیں، اس میں ایک مقولہ آتا ہے، یہ نسبت حقیقی اور مجازیہ کے سلسلے میں، انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے ساگ اگا دیا۔ جسے کہتے ہیں نا بارش نے دیکھو کیسے سبزہ کر دیا، نسبت بارش کی طرف کر دیتے۔ تو اس پہ لکھا ہے کہ اگر یہ جملہ کوئی موحد کہے گا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا کہے گا، تو واجب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نسبت مجازیہ کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ تو اللہ نے اگایا ہے، لیکن وہ نسبت مجازیہ کر رہا ہے کہ جی موسم بہار نے سبزہ اگا دیا۔ اور اگر یہی جملہ کوئی مشرک کہے گا تو ہم کہیں گے اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی طرف نسبت نہیں کی بلکہ اس نے موسم بہار کی طرف کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شخصیات کے اعتبار سے ایک ہی چیز کا حکم بدل جائے گا، کسی کے لیے کوئی حکم اور کسی کے لیے کوئی حکم۔ اب جو یہ جاہل قسم کے لوگ بیٹھ گئے میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اوپر، ان میں سے بعض نے بلاغت تھوڑی بہت پڑھی ہوتی ہے جو بھول گئے، اور وہ اس طرح کے اٹیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی یہی دیکھ لو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ایک صاحب علم، باعمل، صاحب تقوی، عرصہ دراز تک دین کا کام کرنے والا اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالے گا، اگر وہ قابل اعتراض بھی نظر آئے گا، ہمیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ حسن ظن قائم کریں گے کہ بھئی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ نمبر 2، اس قول کی وضاحت اسی کے ذمے ہوگی۔ ہم اپنے پاس سے پھلڑیاں نہیں نکالیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کو فوراً اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں اور بولیں کمنٹس پاس کرو، دیکھو کیا کہہ دیا۔ بھائی پہلے وضاحت تو لے لو، کیونکہ ہر شخص اس گفتگو کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، کل میں اپنی اکیڈمی سے دن کے 12 بجے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا، صدر گیا ایمپرس مارکیٹ کے سامنے، اور وہاں سے میں نے نسوار خریدی۔ بتائیں میرا مقصود کیا ہے؟ اب آپ میں سے بہت سے مقصود اپنا اپنا بنائیں گے۔ کوئی کہیں گے کہ اصل میں 12 بجے اکیڈمی سے نکلنا یہ بیان کرنا مقصود ہے، کوئی کہے گا یہ صدر گئے تھے لیکن یہ بتانا مقصود ہے میں کس مقام سے گیا تھا، تو اکیڈمی سے گئے تھے۔ کوئی کہے گا نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ میں کسی رکشہ ٹیکسی میں نہیں گیا تھا، اپنی پرائیویٹ کنوینس کے ذریعے میں گیا۔ کوئی کہے گا نہیں یہ مقام پرچیزنگ بتانا مقصود ہوگا کہ جی صدر سے پرچیز کیا ہے۔ کوئی کہے گا نہیں، یہ اصل میں بتانا مقصود ہے کہ ایمپرس مارکیٹ کے سامنے سے خریدا ہے۔ اور کوئی کہے گا نہیں، اصل مقصد ہے نسوار کا خریدنا، نسوار خریدی مفتی صاحب نے ایک پٹھان دوست کے لیے، کیونکہ آپ تو میرے بارے میں گمان کر رہے ہو کہ مفتی صاحب نے رکھ لی ہوگی نسوار۔ تو اب دیکھیں میں نے جب آخر میں ایک جملے کی وضاحت کی تو پتہ چلا میں نے نہیں بلکہ پٹھان بھائی کے لیے لی تھی۔ تو یوں ہر ایک شخص اپنے اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، آپ متکلم سے پوچھیں گے بھئی آپ نے کیوں بیان کیا، وہ جواب دے گا وقت گزاری کے لیے، ایسے ہی بس موڈ ہو رہا تھا کر دیا، یعنی کوئی خاص مقصد ہی نہیں تھا، آپ اپنا دماغ لڑا لڑا کے تھک گئے۔ تو یوں ہو سکتا ہے جب تک آپ متکلم سے معلوم نہیں کریں گے، بیان کرنے والے سے نہیں پوچھیں گے، صحیح نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اصول فقہ میں 2 اصطلاحیں پڑھتے ہیں، ایک نص، ایک مفسر۔ نص کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا کلام جو کسی خاص مقصد کے لیے چلایا گیا، اس کو نص کہتے ہیں، جیسا ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک نتیجہ تو مرتب کرتے ہیں کہ بھئی اس مقصد کے لیے متکلم نے بولا ہوگا، لیکن وہ مقصد کی تعیین خود متکلم کی طرف سے نہیں ہوتی، سامنے والا کرتا ہے، مجتہد کرتا ہے۔ جیسے اب آپ مجتہدین نے
میرے اس ایک جملے سے نتیجے نکالنے شروع کیے، بھئی یوں اس لیے کہا ہوگا، اس لیے کہا ہوگا، مقصد تو ڈھونڈ لیا آپ نے، لیکن جب تک میں نہیں بتاؤں گا کہ ہاں یہی مقصد تھا، آپ کے لیے غلطی کے امکانات ہیں، شاید کوئی یہ ہو لیکن میں نے یہ مراد لیا ہو، آپ یہ سمجھیں میں نے یہ مراد لیا ہو۔ اور مفسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم خود اپنے کلام کی وضاحت کر دے کہ میرا مقصود یہ تھا۔ بتائیں اب اس میں کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے؟ نو، کیونکہ اب تو خود متکلم بتا رہا ہے کہ میں نے اس لیے بولا تھا۔ فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ تو پہلا نص ہے، دوسرا مفسر ہے۔ تو ہم نصوص پر کھیلتے ہیں، کسی کی زبان سے جملہ نکلا، نتیجے ہم مرتب کریں گے، یہ کیوں کہہ رہا ہے، اس پہ اپنی توانائیاں ضائع کریں گے، اس پہ اپنا علم ضائع کریں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ اصل میں کیا ہے جو میں اکثر کہتا ہوں، کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ مثبت کرنے کو نہیں ہوگا نا، وہ اس قسم کی شرارتیں کرے گا، کمنٹس پاس کرنا، گروپ میں ڈال دینا، پھر اس پر بحثیں کرنا، کیونکہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو امت کا کوئی غم نہیں ہے۔ ان کو بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل رہا ہو تو پھر کون محنت کر کے کھائے؟ مفت میں شہرتیں حاصل ہو جائیں تو کیوں انسان محنت کرے؟ یہ بیکار قسم کا ٹولہ، یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں خاص طور پر کہ جو خواہ مخواہ کسی کی بات کو پکڑ کر اس پر اپنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بھی، سب کے لیے ہے جو مجھے سوشل میڈیا پہ اس وقت سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی تلقین ہے کہ اس طرح بے سروبہ باتوں کے پیچھے پڑنا، جس کی وضاحت خود متکلم کرے، کلام کرنے والا کرے تو ہی سمجھ میں آئے، اس پر کمنٹس پاس کرنا بلکہ وہ گروپ میں ڈال دینا، یہ جہالت اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ متکلم، اور جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ اگر ایک عالم دین ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی صاحب حکمت ہیں، ان سے اگر کوئی فعل سامنے آتا ہے یا قول سامنے آتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی منفی نتیجے مرتب کر کے اور ان پہ کمنٹس پاس کر کے اور عقیدت قائم رکھنے یا عقیدت ختم کرنے کی بنیاد اس پر رکھ دیں۔ جہالت عظیمہ ہے۔ اب یہ بھی ابھی میرا موضوع نہیں، لیکن چونکہ یہ بات آئی تو اسی طریقے سے اپنے خاندان میں دیکھا کریں۔ پھوپھی نے یہ کہا اس لیے کہا ہوگا، چچا نے یہ کہا اس لیے کہا ہوگا۔ یہ دیکھیں آپ شادی بیاہ میں ایک جملہ سن کر آ جائیں گے، سنا تم نے کیا کہہ رہے تھے چچا؟ کیا یہ کہہ رہے تھے؟ تو ارے تم سمجھے نہیں بے وقوف، یہ بیوی بول رہی ہے شوہر سے نا، تم سمجھے نہیں کیا گہرائی تھی ان کے کلام میں؟ اچھا کیا گہرائی تھی؟ یہ تھی۔ ارے لا حول ولا قوت، عقل کے ناخن لے، ارے تمہیں کیا پتہ بدھو، میں تو انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے پورے جملے کا مفہوم سمجھ لیتی ہوں۔ چلیے پھر یہی سعادت ہے، دوسروں کو بھی بخش دیں۔ اگر وہ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلے یا لفظ نکلے اور فوراً آپ کے بارے میں ایک منفی نتیجہ مرتب کر لے تو دوسرے کی عقل کو بھی تسلیم کر لو۔ جیسے آپ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا، ایسے دوسرے کو بھی سمجھ لو، نو دوسرا غلط ہے، اس کو ہمیں ہمارے کلام کی وضاحت معلوم کرنی چاہیے تھی۔ تو بھئی یہی بھی دوسرے کے لیے بھی آپ رکھیں نا ذہن میں۔ تو یہ خرابیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، خصوصاً اہل سنت میں، میجورٹی میں ہے۔ جس گھر میں ایک بچہ ہو جھگڑا ہوگا ہی نہیں، دو ہوں تھوڑا سا بڑھ جائے گا کیونکہ اب دو ہو گئے، اور جس میں 10 بچے ہوں تو وہاں پھڈے پھڈے، ماں باپ پریشان۔ تو چونکہ ہم میجورٹی میں ہیں تو پھڈے پھڈے مسئلہ یہ ہے، جو اقلیت میں وہ لڑتے نظر نہیں آئیں گے، جو میجورٹی میں ہیں وہ حماقتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو اس لیے ان پہ توجہ کرنی چاہیے۔ لڑائی جھگڑا اگر علمی اختلاف پر مشتمل ہے، جس کو عوام لڑائی جھگڑا کہہ دیتی ہے، تو یہ اچھا ہے، علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ خود نتیجے مرتب کر کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یا گروپس کے اندر ڈال دیں، یا کچھ نتیجہ مرتب نہیں کریں بلکہ دعوت دیں آپ لوگ نتیجہ مرتب کریں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہے، یہ زمانہ ایک ایسا ہے اس میں ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل کریں، بس ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں، صاحب معاملہ کو دعوت دے لیں، بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں، وضاحتیں ہو جائیں، پھر پبلک میں پیش کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ کام دھندہ تو کچھ ہے ہی نہیں، بیکار اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کسی سے ہدایت لینا یہ تو شان کے خلاف ہے، اتنا اونچا مقام ہو چکا ہے کہ اب تو استاد بھی اتنے سے نظر آنے لگ گئے ہیں لوگوں کو، تو کیوں کریں گے استادوں سے رابطے؟ لگے ہوئے ہیں، لگے رہو۔ ہماری بشارت ہے 100 سال بھی بعد بھی وہیں کھڑے ہوگے جہاں پہلے کھڑے تھے، بلکہ شاید اس سے نچلے ارذل درجے پہ گر جاؤ گے، اور
لوگ آپ کی عزت وہ نہیں کریں گے، وہ احترام نہیں کریں گے جو ہونا چاہیے۔ اب مرد یہ کرنا چاہیں کریں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کا ہی عطا کردہ کمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خود کمال دے رہا ہے، استقامت دے رہا ہے اور اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ بڑی بات ہے۔ میں ان کو 1 لاکھ روپے دوں اور پھر کہوں یار تمہارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، واہ یار واہ، ماشاء اللہ 1 لاکھ روپے ہے نا، عجیب سی بات۔ میں نے دیے اور میں ہی تعریف کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ بعض اوقات کمال کی نسبت اپنی جانب نہیں کرتا بلکہ مخلوق کی طرف کرتا ہے۔ اپنے حبیب کو سراہ رہا ہے کیا کس طریقے سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی کیا ہی رحمت آپ پر ہے کہ آپ بالکل نرم خو ہیں، نرم ہیں، بالکل نرم۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر فرمائیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور مختلف معاملات میں ان صحابہ کرام سے مشورہ لیجیے۔ فاذا عزمت، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نرم خو ہے، جلدی غصے میں نہیں آتا، موقع محل کے اعتبار سے وہ تمام چیزوں کے بارے میں کول مائنڈ ہو کر فیصلہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کیونکہ اللہ نے پہلے فرمایا آپ پر کیا اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہوئے ہیں، نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، 2 وصف بیان کیے، ایک سخت غصے میں، جلدی غصے میں آنے والا، سخت گیر، دوسرا سخت دل۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں دونوں اوصاف ہوتے ہیں، بہت جلدی غصے میں آتا ہے، ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، زبان سے سامنے والے کے دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، اور دل بھی اس کا بڑا سخت ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر کے اس پر قائم رہتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ بظاہر بھی وہ کول مائنڈ رہیں گے، آپ انہیں گالی بھی بکیں گے، مسکرا کر جواب دیں گے، لیکن غلیظ القلب ہوں گے، کہیں گے اچھا بیٹا موقع آنے دے، پھر بتا دو۔ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مسکرا کے آپ کو نظر انداز کر دے گا، آپ سمجھیں گے اتنا اثر نہیں ہوا میری بات کا، لیکن انتقام سینے میں جم گیا، اور پھر وہ موقع محل دیکھ کر انتقام لیتا ہے۔ یہ ہمارے خاندانوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں، اب کسی کو سامنے برا بھلا کہہ دیں، چپ چاپ سن کے چلا جائے، ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور یہ ڈر گیا، لیکن نہیں، وہ جب اس کو موقع ملے گا پھر وہ کام کرے گا۔ غلیظ القلب، سخت دل۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں وصف نہیں ہوتے، جیسے ہمارے نبی کریم کی تعریف فرمائی کہ نہ آپ سخت گیر نہ سخت دل، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سخت دل نہیں ہوتے لیکن سخت مزاج نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جلدی غصے میں آتا ہے اور اس کا غصہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا وصف ہے کہ اگر، لیکن وہ مومن جب غصے میں آئے گا اللہ کے لیے آئے گا، یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ اپنی ذات کی خاطر کوئی تعریف اور مدح ہو رہی ہے۔ مومن جلدی غصے میں آئے گا لیکن پھر جلدی ہی اپنے غصے کو ختم کرے گا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ غلیظ القلب نہیں ہوتے، دل میں بات نہیں رکھتے، انتقام نہیں لیتے، لیکن جو وقتی ماحول ہوتا ہے اس کے تابع ہو کر فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد کول مائنڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ تو 4 طرح کے گروہ ہیں، لیکن سب سے افضل کون ہے کہ جو نرم خو ہوں، نرم مزاج ہوں، اور فوراً غصے میں نہ آئیں اور دل سخت نہ ہو۔ یہ وصف سب سے افضل ہے، یہ ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن پہلے ایک وضاحت دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا از خود مطالعہ نہیں کرتے، ہم علماء سے سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ہم نعتیں سنتے ہیں، ان کے اشعار سے نتیجے مرتب کرتے ہیں، ہم نظم وغیرہ سنتے ہیں، دیگر چیزیں، اس میں سرکار کی تعریف آ گئی، اس سے ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔
یا اسی قسم کی آیات اگر میں ادھورا سا بیان کروں تو آپ ایک نتیجہ مرتب کریں گے کہ نبی کریم بڑے نرم دل تھے، اللہ کا حکم ہے کہ ان سے درگزر کریں، آپ درگزر کیا کرتے تھے، آپ سخت دل نہیں تھے اور آپ بالکل کوئی غصے میں نہیں آیا کرتے تھے۔ بعض وقت اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم بڑے نرم دل تھے، رحم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ تو کبھی غصے میں نہیں آتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ایک تصور قائم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم کبھی بھی جلال میں تشریف نہیں لائے، سب سے نرم دل رہے، سب سے نرم رویے کے ساتھ رہے۔ یہ اتنا تو کوئی اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس پہ نتیجہ جب مرتب کرتے ہیں، کوئی عالم دین، کوئی پیر صاحب غصے میں آ گیا تو ہم کہتے ہیں دیکھو ایک طرف سرکار، ایک طرف ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں وراثت الانبیاء، اور غصہ کر رہے ہیں، سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، کبھی سرکار نے کی ہے؟ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو اس لیے میں اکثر اپنے شاگردوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے مثبت انداز سے بیان کریں، تاکہ وہ جانیں کہ میرے آقا جہاں نرم دل تھے وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی حدود قائم فرماتے تھے، جب سزائیں قائم فرماتے تھے، جب کسی کو نافرمانی کرتے دیکھتے تھے، اس کے لیے کوئی نرمی سرکار کے قلب میں نہیں تھی۔ اس وقت سرکار کا دل اس کے حق میں بالکل سخت ہوتا تھا، ورنہ نرم دل ہو نا آدمی تو تھوڑا سا ہلکی سزا دے دے، اس کے حق میں اگر نرم دل ہو تو ہلکی سزا دے دے نہ۔ ایک ذمی کافرہ یہودن جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا۔ ہوتے ہیں بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے دماغ میں کچھ چلبل ہو رہی ہوتی ہے، جیسے امیر لوگوں کے بچے کڈنیپ کرنے میں لگ گئے یا گن پوائنٹ پر موبائل چھین رہے، کیوں؟ ایڈونچر پسند ہے، سوچا کر کے دیکھ لیں، حالانکہ گھر میں سب کچھ ہے اللہ نے دیا ہو۔ اس نے چوری کی، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب حدود جو ہیں وہ ذمی کافر پر جاری ہوتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کو ہماری سفارش پہ چھوڑ دیں تو اس کا خاندان ہم سے متاثر ہو جائے، اسلام سے متاثر ہو اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ نیت تو اچھی تھی، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ذاتی کوئی مفادات کے لیے سرکار کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ سرکار جلال میں تشریف لے آئے، چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا کرپشن کرتا تھا، کوئی جرم کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چھوٹا کوئی جرم کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ یہ تو یہودن فاطمہ ہے، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اپنی صاحبزادی کی نسبت میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہاں نرمی نہیں چلے گی، یہاں سختی ہی رکھنی ہوگی، یہاں مزاج سخت رکھنا ہوگا۔ ایک شخص تھے، انہوں سے زنا ہو گیا، انہوں نے آ کے اعتراف جرم کیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، اس طرف سے آیا، رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف سے آیا، رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، چہرہ پھیرا، 4 دفعہ ایسے ہوا۔ 5ویں دفعہ سرکار نے فرمایا کہ اس کا منہ سونگو، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ منہ سونگا کہ نہیں رسول اللہ شراب تو نہیں پی۔ پھر اس کو بلایا قریب، فرمایا تم جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی نظر کو بھی تو زنا کہا گیا کہ نگاہوں کا زنا ہے۔ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا مجھ سے زنا ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ وہ بتایا کچھ اور، تو یوں ہوتا ہے۔ ایسے ایک سرکار کے پاس آیا ایک شخص، رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دیں، وہ سمجھے مجھ سے زنا ہو گیا، کم درجے کا معاملہ تھا۔ سرکار نے خاموش رہے، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، سرکار نے فرمایا کہاں گیا حد والا؟ وہ آگے آیا، سرکار نے شاید فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا جا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ کم درجے کا تھا وہ، اس کو زیادہ سمجھ رہے، اس لیے سرکار نے سوال کیا جانتے ہو زنا کیا ہے؟ میں نے جی ہاں۔ فرمایا کیا ہے؟ وضاحت کی۔ پھر سرکار نے فرمایا، اور وہ شادی شدہ تھی، خطا ہو گئی تھی، سرکار نے فرمایا رجم کر دو، پتھر مار کے ہلاک کرنا، اس کو رجم کہتے ہیں، یہ ہمارے اسلام میں سزا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی وحشیانہ سزا ہے، ایک آدمی کو پتھر مار کے ہلاک کرنا، تو ذرا جرم تو دیکھو۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کر دے تو، آپ کی بہن کے ساتھ زنا کرے تو، آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو، آپ کی بھابھی کے ساتھ زنا کرے تو، پھر لکھو یہ آرٹیکل، بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ اسے تو کہیں گے میرے حوالے کر دو، میں اس کا قیمہ بناؤں بلڈوزر چلا کے، ہماری بہن کے ساتھ ایسا کیا، ہماری ماں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اور جب ویسی اسلامی سزا آئے تو پھر
جی بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں. ارے بھائی ایک تو اتنی سخت ان سزاؤں کا نظام رکھا، یا تو خود آدمی آ کے اقرار کرے، اور یا 4 گواہ وہ بھی مرد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور ان سے قاضی الگ الگ بیان لے گا. ایک سے پوچھے گا کتنے بجے زنا دیکھا تھا، کون سا کمرہ تھا، کون سا گھر تھا، کون سا علاقہ تھا، تم نے کیا دیکھا. پھر دوسرے کو بلائے گا علیحدہ، تیسرے کو علیحدہ، چوتھا. ذرا بیان مختلف ہوا سزا کالعدم. اسی لیے جو گواہ ہوتے ہیں نا گستاخی رسول وغیرہ کے اوپر، ان میں الگ الگ گواہوں کو بلاتے ہیں اور ان سے بیان لیتے ہیں. بیان لینے کے بعد دیکھتے ہیں بیان میں تضاد ہے. ایک کہتا ہے 12:30 بجے ہوا، دوسرا کہتا ہے 2:30 بجے قریب ہوا تھا. تضاد آ گیا. پھر کچھ عرصے پوسٹ پون رہتا ہے، 6 مہینے بعد پھر بلاتے ہیں، بولتے ہیں اب بیان دو. جس انہوں نے بیان دیا تو بتاؤ کیا ہوا تھا. اب 6 مہینے بعد کہاں یاد رہے گا. یہ کہیں گے 1 بجے ہوا تھا، پچھلے تم نے 12:30 کہا تھا، اب 1 کہا، ختم، سزا ہی ختم ہو گئی. تو یوں مطلب یہ کہ زنا کے اندر بھی قاضی بیان لے گا، اگر اقرار کرے تو پھر تو اس کے اقرار پر ہے جیسے سرکار نے لیا. اور اگر گواہ آئیں گے تو گواہوں سے تو کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. زنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ 4 مرد چاہیے، عورتوں کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے اس میں. اس لیے ہمارا مذہب نے بڑا احتیاط کے ساتھ معاملہ کیا ہے. لیکن کسی کے خاندان کو آپ خراب کر رہے ہیں، کسی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ایک کو نشان عبرت بنا دیں. پورے پاکستان میں ایک کیس اگر ایسا ہو جائے اس کے بعد دوسرا کیس نہیں ہو سکتا. جیسے ابھی وہ عمران کو پھانسی چڑھائی، اتنی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا، اتنی بچیوں کو ریپ کر کے قتل کر دیا، اور خالی ہلکے سے پھانسی چڑھا دی. اس کو تو سخت سزائیں دے کر مارنا چاہیے تھا، اور اعلانیہ ہونی چاہیے تھی، اس کی سزا اعلانیہ ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد کوئی کسی کی بچی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، کئی سالوں تک تو دیکھتا بھی نہیں. لیکن بہرحال بہت ساری اس میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں جو اپر لیول والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بسا اوقات ہم نیچے والے سے مراد جو گورنمنٹ لیول پر نہیں ہیں، جو ورلڈ وائڈ پالیسی میکر نہیں ہیں، انہیں پھر الگ زاویے سے چیز نظر آتی ہے، ان لوگوں کو الگ زاویے سے نظر آتی ہے، اس پر بھی بعض کلام نہیں. سمجھانا یہ مقصود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کے نفاذ کو تو نہیں روکا، حالانکہ رحمت للعالمین ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تصویر والا پردہ لگایا ہوا تھا سامنے. وہ آپ کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ اس کا حکم یہ. وہ سمجھی بت وغیرہ جو مجسمے ہیں منع ہے. میرے آقا آئے تو جلال میں تشریف لے آئے. عائشہ یہ کیا ہے؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سرکار کے چہرہ انور پہ جلال کے آثار دیکھے تو فوراً کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، رسول اللہ مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا. سرکار نے فرمایا یہ تصویروں والا پردہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بروز قیامت عذاب دیے جائیں گے؟ انہوں نے فوراً پردہ اتارا. کہتی ہے پھر میں نے اس کو تکیے پہ لپیٹ دیا، جس سے سرکار اپنی پشت مبارکہ لگا کر بیٹھتے تھے. یعنی مقام ذلت پر وہ چیز پہنچا دی، عزت جو تعظیماً لگائی ہوئی تھی وہ ہٹائی. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ توریت لے کر آئے، پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. یا رسول اللہ دیکھیں اس میں، اور سرکار تھے، صدیق اکبر اور صحابہ تھے. سرکار کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور صحابہ اس کو تعبیر یوں کرتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے انار کے دانے سرکار کے رخسار پر نچوڑ دیے گئے، اتنا جلال اندازہ کر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق سے کہا عمر تم نہیں دیکھتے سرکار کے چہرے انور پر کیا آثار ہے؟ اب انہوں نے کتاب ہٹا کر دیکھا تو اوہ یا رسول اللہ بڑی معذرت چاہتا ہوں. تو پھر سرکار نے فرمایا اگر موسیٰ آج کے دور میں ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. منع فرمایا کہ کتابیں مت پڑھو. ایسے ہی سرکار ایک صحابی سے ملنے گئے، دیکھا انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بنا لیا. اب وہ دور صحابہ تھا، اس دور کے اعتبار سے ضرورت نہیں تھی. سرکار ملے بغیر واپس آ گئے. اب ان صحابیوں کسی نے بتایا کہ سرکار تشریف لائے تھے اور تمہارا مکان دیکھ کر ناراض ہو کے چلے گئے. تو وہ بارگاہ رسالت میں بعد میں آئے، پہلے پورا مکان گرا دیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا، اپنا عذر پیش کر دیا. سرکار نے قبول فرمایا. ایسے ہی ایک جنازہ آیا، مسلمان کا جنازہ تھا. سرکار نے فرمایا اس پہ کچھ قرض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے. فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. حالانکہ جس وہ مقروض مرے اس کا جنازہ جائز ہے، لیکن یہاں سرکار نے سمجھانا تھا، ایک تعلیم دینی تھی کہ قرض دار ہو کر، مقروض ہو کر نہ مرو، حتی الامکان قرض کو ادا کرو. تو اظہار ناراضگی اس طرح سرکار نے فرمایا اور جنازہ نہیں پڑھا. دوسرا کہا کہ تم پڑھو اس کا جنازہ.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو دیکھیں تو آپ کو نرمی نظر آئے گی. ہم نے وہ پہلو تو اچھی طرح سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ ہمارے اکثر مقررین خصوصاً ربیع الاول میں رحمت انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس کے تحت بیان بھی کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ سرکار کبھی جلال میں نہیں آئے، سرکار نے کبھی کوئی سخت کارروائی کسی کے متعلق نہیں کی ہے، لیکن اس کا ایک اصول ہے. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر جلال میں تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن جب کوئی اللہ کا کام ترک کرتا، نافرمانی کرتا، تو آپ اس سے انتقام لیا کرتے تھے، یعنی اس کے لیے سزا جاری کرتے. اب نرمی کوئی نہیں. اب سرکار اس کے حق میں سخت مزاج ہے، بالکل سخت. ایک صحابی تھے، ان کی عادت تھی سرکار جو بیان فرماتے وہ اس کو لکھنے کی کوشش کرتے. تو ایک دفعہ کسی نے سمجھایا کہ یار تم سرکار کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی حالت جلال میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو. تو اگلی مجلس میں جب وہ گئے سرکار کے پاس تو انہوں نے کچھ نہیں لکھا. تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ آپ لکھ نہیں رہے؟ سرکار بھی دیکھتے تھے لکھ رہے. انہوں نے وجہ بیان کی، اصل یہ وجہ ہے اس لیے نہیں لکھ رہا. سرکار نے فرمایا تم لکھ لیا کرو، کیونکہ خدا کی قسم حالت جلال میں بھی میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلے گا. یہ تو نہیں فرمایا مجھے جلال ہی نہیں آتا، کیونکہ جلال غصہ تو حرام ہے، تو میرے پاس کیسے آئے گا؟ نو، میرے آقا نے سمجھایا کہ غصہ وہ حرام ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو، اپنے نفس کی خاطر ہو، دنیا کی خاطر ہو. جو اللہ کے لیے جلال آئے، غصہ آئے، وہ تو محمود ہے. مثلا کوئی نافرمانی کر رہا ہے، گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہا ہے، اس پہ اگر غصہ آتا ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو بہت ہی محمود ہے، اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو لکھا ہے، بیان ہوا کہ آپ نرم خو تھے اور سخت دل نہیں تھے، یہ آپ کی ایک دائمی کیفیت ہے، بالکل ہے. لیکن اس وقت تک جب تک سامنے اللہ کی نافرمانی نہ آئے، جب تک سامنے کوئی غلط کام نہ ہو، اس کے بعد ایک دم معاملہ برعکس نظر آتا تھا. سرکار جلال میں آئے اور یہاں تک ثابت ہے کسی نے سلام کیا اور سرکار نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا اور سلام کا جواب نہیں دیا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ سرکار سے سوالات کی کثرت کی گئی جس کو سرکار نے ناپسند فرمایا. اچھا، یہ صحابہ تو بڑی احتیاط کرتے تھے جو قریبی صحابی تھے کہ سرکار سے سوال ہی نہ کریں، کیونکہ وہ گھبراتے تھے کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے، سرکار ناراض نہ ہو جائیں، کوئی ہمارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، تباہ ہو جائیں گے، ایمان برباد ہو جائے گا. خاموش ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی صحابی آئے جن کو اعرابی کہتے ہیں، اور وہ سرکار سے کویسچن کریں اور سرکار جواب دے اور ہم بھی سن لیں، کیونکہ سرکار ان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے، کیونکہ وہ آداب بارگاہ رسالت سے اتنے واقف نہیں تھے، تو آ کے بلا جھجک کویسچن کرتے تھے، تو صحابہ سن لیا کرتے تھے. اس کا مطلب جو سوال کی کثرت ہوئی ہے اس مجلس اور محفل میں وہ صحابہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی جلیل القدر صحابہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی باہر کے آئے ہوں گے، انہوں نے کویسچن کرنا شروع کیا. سرکار کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، جلال میں تشریف لیا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سلونی ما شئتم، تم مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو، پوچھو، سوال کرو. جلال میں آگے بہت. ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ. ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا کہ سالم. تو پھر حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل گر گیا، رسول اللہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. تو سرکار کے جلال کم ہوا. اس کا مطلب ہے کہ غیر ضروری کویسچنز اور ان کی کثرت، اس پہ بھی سرکار نے جلال کا اظہار فرمایا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین صحیح بھی غصے میں آئے، جلال میں آئے، اب لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے، انہوں نے دین کا پورا حصہ تو سیکھا نہیں، چند چیزیں سیکھ کر اسے کل دین کا نام دے دیا ہے، کتابیں کبھی پڑھی نہیں ہیں، لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی کئی لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں، آپ درس بخاری دیکھتے ہیں، اس سے وہ بخاری تو میری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. ارے بھائی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی فیض تو نہیں جاری ہوگا کہ ساری کتابیں تمہارے سینے میں اتر آئیں، تمہیں پڑھنی پڑیں گی، سمجھنی پڑیں گی، تبھی فیض جاری ہوگا. کتابیں جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟
تو یوں بعض لوگوں نے تھوڑا سا سیکھا ہوتا ہے اور لائبریری بنائی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں ہم بہت اونچے ہیں، کیونکہ ان کے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں جب رکھی ہیں تو پڑھی بھی ہوں گی، حالانکہ دیکھیں تو بعض کتابوں کی تو پنی بھی نہیں اتری ہوتی اوپر کی، ایسی کیسی لا کے رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں کتابوں کی کثرت سے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مان لیا گیا عالم ہے۔ یہ لوگ زیادہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جنہوں نے صرف نبی کریم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو دیکھا ہے، صرف رحمت کے واقعات، صرف کرم نوازی کے واقعات اور یہ جلال کے معاملات نہیں دیکھے، سرکار کی سعادت عادت کریمہ اور حمیدہ کا بیان انہوں نے تسلی بخش نہیں سنا، تو فوراً پھر یہی کہتے ہیں بھئی آپ تو سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، نبی کریم نے تو کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، آپ تو ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، سرکار نے تو کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا، آپ نے تو منہ پھیر لیا، سرکار نے تو کبھی بھی نہیں پھیرا۔ بھائی آپ نے کتنا مطالعہ کیا؟ ایک عالم دین اگر جلال میں آئے، اگر وہ باعمل ہے تو ہمیں اس نے ظن قائم رکھنا واجب ہے کہ یہ اللہ کے لیے جلال میں آیا ہوگا، سمجھ نہیں آیا؟ جو فرض علوم نہ سیکھے، اور عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور وہ یہ پوچھے کہ جی جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد اگر میں گلے کے نیچے سے نہا لوں، سر نہ دھوؤں تو صحیح ہے؟ تو اس پہ پیار آئے گا؟ اس پہ غصہ آئے گا کہ تم 40 سال کے ہو، تمہاری اولاد کتنے سال کی ہوگی ذرا یہ بتاؤ۔ جب باپ کو یہ مسئلے 40ویں سال میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب تم نے اولاد کو بھی جاہل رکھا ہے، تم تو ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہو، فرض علم نہیں سیکھا۔ اور جب کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو اور جب کہ اس کو وسائل اور ذرائع بھی حاصل ہے، 16 سال سے تو میں پروگرام کر کر کے یہ مسائل بیان کر کر کے تقریباً تھک چکا ہوں، اس اعتبار سے کہ اتنی دفعہ بیان ہو گئے ہیں کہ ابھی اب کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ابھی تک تجھے نہیں پتا یار، یوٹیوب پہ جا کر ہی دیکھ لے، ہمارے بیان سن لے، تمام چیزیں بیان، تو تم کہاں تھے؟ اتنی غفلت میں رہے ہو، تم اب معلوم کر رہا ہو۔ تو بعض اوقات میرا ایک رویہ، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو میں کبھی نرمی سے جواب دیتا ہوں، کبھی جلال میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ تم اتنے غافل کیوں؟ دنیا بھر کا تمہیں ساری معلومات ہیں، بٹھا کے پوچھنا ذرا جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہو، ایک ایک اس کی گہرائی پتہ ہوگی۔ مذہب کو اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، اور انہیں پیار محبت سے سمجھاؤ۔ ٹی وی پہ الگ ٹائم دو، جمعے میں الگ ٹائم دو، واٹس ایپ پہ الگ ٹائم دو، اور اس پپو نے میل کیے اس کو علیحدہ پورا وقت دو، اور پھر اس پہ اگر ہم جواب نہیں دیں تو بڑا تکبر آ گیا ہے ٹی وی پر آ کر، جواب ہی نہیں دیتے اب تو۔ چلو جی ہم تو ہیں متکبر، بھائی عارضی پسند تو علم سیکھ لے یار، ہم تو دعویٰ دیتے ہیں، میں سکھا دیتا ہوں، اور پھر ہماری جگہ بیٹھ کے تم علم سکھاؤ، پھر رات کے 12 بجے کوئی کویسچن کرے، کوئی 2 بجے کرے، کوئی 4 بجے کرے، دے جواب، پھر تمہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا نہ پتہ چل جائے۔ ہم تو ایک جملہ نہیں نکالتے مادی ہے فائدے کے بغیر، بولتے کچھ دے گا تو بھائی کچھ حاصل ہوگا ورنہ نہیں، اور ہم تو رات دن فری میں علم سکھاتے ہیں، میں تو کسی سے پیسے نہیں لیتا ہوں علم سکھانے کے، میرا واٹس ایپ ہر وقت چلتا رہتا ہے، ہر وقت جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے فوراً جواب، 40-50 سوال کے جواب میں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے میرے لیے دین سکھانا، لیکن اس کے پیچھے ایک اللہ کی کرم نوازی کے بعد استادوں کی محنت، ماں کی دعا اور ایک طویل محنت ہے، تو بہت آسان ہے، میں جلدی جلدی تیزی سے جواب دیتا ہوں، لیکن بہرحال جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے۔ میں 10 سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو 5 کویسچن مزید واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے کچھ الف ب سیکھی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو سکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شخص اس نے غسل کے فرائض بالکل نہیں سیکھے ہوئے، انہوں نے پوچھا سب غسل فرض ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ اب دوسرا کویسچن آ گیا تو غسل کیسے کریں؟ یعنی آپ نے اندر سے پوچھا ہے کون، تو دروازہ کھولنا بھی آپ کی ذمہ داری، پھر بٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری، چائے پلانا بھی آپ کی ذمہ داری، ایک رات ٹھہرانا بھی آپ کی ذمہ داری، پوری مہمان نوازی کریں، کیوں جواب دیا تھا؟ اور اگر آپ دوسرے سوال کا جواب نہ دیں تو بڑے معصومانہ انداز سے پوچھتے ہیں آپ سے نہیں پوچھیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں؟ صحیح بات، آ جاؤ میرے گھر پہ، آ جاؤ بھائی، سارے بیٹھ جاؤ، واقعی تم کہاں جاؤ گے؟ میں سب کام دھندے چھوڑ دیتا ہوں، واش روم بھی نہیں جاؤں گا پیشاب کرنے، تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا، آ جاؤ بھائی، ہمارے ساتھ بھی تو کوئی مسائل ہیں یا نہیں ہے؟ سیکھو علم۔ آپ جو ہمیں ٹونٹنگ کرتے ہیں یا کسی بھی عالم دین کو کرتے ہیں، تو کیا دین ہمارا ہی ہے، آپ کا نہیں ہے دین؟ میں اکثر ہی مذاق میں کہتا ہوں کہ جب اگر جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے نا، جو سب سے پہلے پہنچے گا جنت میں جائے گا، اور سامنے آپ کے مفتی کو کھڑا ہوگا، اسی اٹھا کے پھینک دیں گے پیچھے، اور مفتی تو پیچھے ہٹ، کہاں بیچ میں آ گیا، فقیر پہلے جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلے ہم بھاگ کر جائیں گے، انعام ہمیں چاہیے، لیکن دین کا کام کون کرے؟ داڑھی والا کرے، امامے والا کرے، ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہمیں لڑکیوں سے فرصت ملے، ہمیں پیسہ کمانے سے فرصت ملے، رشوتیں لینے سے فرصت ملے، گالیاں بکنے سے فرصت ملے، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت ملے، گندی باتوں سے فرصت ملے، اپنی مادی اشیاء جمع کرنے سے فرصت ملے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے فرصت ملے، تو پھر دین کو بھی ٹائم دے لیں گے انشاءاللہ۔ جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جمعہ پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں عید کبھی نہیں چھوڑی ہے، جمعہ وہ بھی نہیں ہونا، عید کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ بڑا احسان کیا تو نے دین کے اوپر بھائی، بہت بڑا احسان کیا ہے نا۔ تو آئیے پھر دین سیکھیں اور کر کے دیکھیں ذرا کام۔ جتنے کثرت کے ساتھ میرے پاس واٹس ایپ میں ایک واٹس ایپ کھولتا ہوں ایسے گرتے ہیں جیسے بارش کے قطرے، ٹک 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 ٹک۔ یہاں تو یہ اعلان ہوتا ہے نا آج 15 اگست کو بارش ہوگی، 16 اگست کو بارش ہوگی، میرے تو روزانہ بارش ہوتی ہے، اور مسائل کی بارش ایسے گریں گے ٹک 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 ٹک۔ یعنی اگر 100 150 300 میسیج تھے میں نے ختم کر کے اگر سکون کا سانس لوں گا کھولوں گا تو 268 پھر کھڑے ہوں گے۔ اب ان کے جواب دینا کتنا مشکل ہے، آپ پڑھ کے ہی دیکھ لیں ذرا، اور وائس میسیج۔ تو یہ تو بہرحال میں نے کوئی اپنے لیے یہ بات نہیں کہ ایک ضمناً آ گئی تو میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ اسی طرح دیگر علماء کرام ہیں، ہر ایک کے بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہیں، طبعی تقاضے ہیں، وہ بھی بیچارے آخر انسان ہیں۔ اور پھر اگر وہ دین پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے دین میں سے کم حصہ دیا ہے یا آپ نے اپنے کوتاہی کی وجہ سے کم سیکھا ہے، میں آپ جب کہتا ہوں تو آپ مراد نہیں، جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ علماء پہ طنز کریں۔ پہلے دیکھیے کہ کیا وہ اللہ کے لیے غصہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، واقعی شریعت اس کو حق دیتی ہے جلال کا کہ نہیں دیتی۔ پھر تمہارا آپ کا یہ کہنا کہ نبی کریم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں سرکار کی طرف۔ سرکار نے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا، شدید جلال میں تشریف لائے ہیں سرکار، جہاں رحمت للعالمین جو ہم سمجھتے ہیں اس کے واقعات آپ دیکھتے ہیں نرمی کے، وہاں سختی بھی ہے، اور ہم اسے بھی کہتے ہیں یہ بھی سرکار کی رحمت تھی۔ اگر سرکار سختی نہ فرماتے لوگ گناہوں میں دلیر ہو جاتے، یہ بھی رحمت ہے سرکار، لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا یہ سرکار کی ایک عادت ہے، لیکن جب اللہ کے کام میں کوتاہی ہو تو پھر ضرور پھر اس کے خلاف ہوگا، اس کے برعکس ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے ہمارا کوئی رشتہ دار، قریب ترین رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، ہمیں اس کے لیے سب سے پہلے نرم خو ہو کر اسے پیار محبت سے لانے کی کوشش کرنی ہوگی، پیار سے، محبت سے، اس جہالت کے ساتھ نہیں کہ اگر ہوا تو فوراً لات مار کے نکال دے، جا دوسروں کو ہی ہو جا ہمارا نہ ہو۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، بالکل جاہل، جن کو تبلیغ دین کا بالکل کام نہیں کرنا آتا۔ میرے آقا نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی کافروں کو تھپڑ تو مارنے شروع نہیں کر دیے تھے، سب سے پہلے کافروں کو دعوت دی ہے، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پھر جب اللہ نے اعلان فرما دیا حبیب یہ اب ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ نے حکم دے دیا، پھر جنگ کی ہے ان کے مطلب۔ پھر جب مدینہ منور آئے تو کتنے عرصے منافقین سرکار کے پاس رہے ہیں، سرکار پہچانتے تھے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کو ذلیل نہیں کیا، ان کو ساتھ رکھا، پھر ان کو باہر نکالا، جب اللہ کا حکم آ گیا باہر نکالا۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر گناہ گار ہو گیا ہے، کوئی بد مذہب ہو گیا، فرض کر لیں آپ کے خاندان کا، اس کو فوراً چھوڑ دو، نو، آخری حد تک کوشش کرو کہ وہ دوبارہ اصلاح کی طرف آ جائے، وہ آپ کی طرف آئے، اسے شیطان اور نفس کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں۔ یہ آپ نے دوستی نہیں کی، آپ نے دشمنی کی ہے۔ اور جو اس کو مسلک کی خدمت سمجھتا ہے کہ ذرا بھی کسی نے کیا تو فوراً اس کو ایسا کر دیں کہ وہ بیچارہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے، آخرت میں جواب کے لیے تیار رہے۔ وہ سب سے پہلا کام اصلاح ہوتا ہے، آپ اصلاح کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی بات اثر انداز ہو گئی ہو، وقتی طور پہ کیفیت بدل گئی ہو، تو پیار سے لے کر آئے نا۔ جتنی یہ تقریریں ہوتی ہیں اسٹیجز کے اوپر، یہ کون سا مسلک صحیح طریقے سے سکھایا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تسلیت، ایک ہوتا ہے سکھانا۔ تسلیت میں مسلط کرنا، تو ہمارے ہاں تسلیت ہے اکثر، تفہیم اور دین کو سکھانا، تعلیم، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ 50 سال بھی پیشہ ور مقررین کے سامنے بیٹھتے رہیں گے، آپ کو حاضر و ناظر کا نہ شرعی مفہوم پتہ چلے گا، نہ لغوی مفہوم پتہ چلے گا، نہ اس کی تشریح پتہ چلے گی، نہ اس کے دلائل پتہ چلے گی۔ نہیں، ترتیب سے بات کر رہا ہوں، ایک یہاں سے چیز پکڑی، وہاں سے پکڑی، وہاں سے پکڑی، ٹائم پورا ہو۔ اسی لیے جو سامنے عوام بیٹھتی ہے 50 سال سے بیان سن رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں خوابی بات نہیں کرتا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ گفتگو کرتا ہوں۔ جو آپ میں سے بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بڑے بیان سنے علماء کہ ہم مسلک کو جانتے ہیں، انتہائی دائرۃ میں رہ کے ہاتھ جوڑ کر ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں، آئیے میرے سامنے بیٹھیں۔
میں آپ سے 10 کویشچن کروں گا، بس اس کے جواب دے دے گا. دیکھ لیتے. ایک نوجوان نے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مجھے میسج کیا واٹس ایپ پر، آپ نے فلاں جگہ ایسا کیا ایسا کیا. اب یہ بھی مطلب جرأت کس نے دی ہے؟ یہ اسی قسم کے پیشہ ور لوگوں نے دی ہے کہ تم علماء کے خلاف ایسا بول سکتے ہو اور اس طرح کے کویشچنز کر سکتے ہو. اس نے سخت لہجے میں مجھ سے بہت ہی روڈلی اس نے وہ میسج کیا، یہ آپ نے جو بات کی مسلک کے خلاف. میں نے کہا میں آپ سے دائرہ میں ادب میں رہ کر ایک کویشچن کروں. اس نے کہا کہیں. میں نے کہا کوئی کتاب مت دیکھیے گا اور ابھی جواب دیں. مسلک کسے کہتے ہیں؟ جواب کیا آتا ہے؟ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، شام کو بات کرتا ہوں. اس سے پہلے تو ڈیوٹی نہیں چل رہی تھی جب مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک تم سے کویشچن کر کے تمہاری اوقات یاد دلا دی 2 منٹ میں تو تمہیں ڈیوٹی یاد آ گئی فوراً. سامنے بیٹھ کر تو دیکھو. مسلک کی خدمت کسے کہتے ہیں؟ مجھے آ کے بتاؤ تم نے کیا خدمت کی ہے مسلک کی. بیٹھو ذرا میرے سامنے اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے مسلک کی کیا خدمت کی ہے. تم نے مزے لیے ہیں، تم نے مسلک کے نام پر کھایا ہے. تمہیں مسلک اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ایک محفل میں بیٹھنے کے بعد میں لنگر ملتا ہے کھانے کو، خوب ڈکارے لیتے ہیں، پورے دوسرے کی بوٹی بھی کھینچ کے اپنے پاس کر لیتے ہیں. تمہیں اس لیے مسلک اچھا لگتا ہے. اگر واقعی مسلک کا محبت ہے تو بتاؤ، آؤ بیٹھو، کیا تم نے خدمت کی ہے مسلک کی؟ بتاؤ، گنواؤ ذرا اس کو. اگر تم کہتے ہو جی ہر سال ہم سالانہ محفل کرواتے ہیں، اگر تم اس کو مسلک کی خدمت کہتے ہو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. یہ ایک نیکی ضرور ہے. مسلک کی خدمت کہاں سے ہو؟ دین کی خدمت کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین کی خدمت کی ہے صحابہ کرام نے، دین کی خدمت کی ہے اولیاء اعظام نے، تابعین نے کی ہے. اور ان سب کی حیات طیبہ اٹھا کر ان کی زندگی کا مطالعہ کرو. جو تم کر رہے ہو انہوں نے وہ نہیں کیا تھا، جو تم ابھی کر رہے ہو انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن سب سے بڑے خدمت گزار وہی ہیں. بتاؤ پھر کیا کیا تھا وہ بتاؤ، اور کرو اپنا احتساب کہ تم وہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اور کرو ہمارا احتساب کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ مسلک کی باتیں کرتے ہیں ہم. 24 گھنٹے مسلک کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. 24 گھنٹے فرصت نہیں ہوتی. یقین کریں اگر میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، کہ پروگرام سن رہا ہوں، میں کہیں بیٹھا ہوں، میرا ذہن اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ذہن کام کرتا رہتا ہے. عادت ایسی بن گئی. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عادت راسخ کر دی ہے کہ ہر وقت سوچنا اپنے دین اور مسلک کے لیے. تم بیٹھے بیٹھے کھا پی کر اور جو کام کرنے والے ان کے اوپر ٹونٹنگ کرتے ہو اور اس طرح اپنی عزتیں بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ کام ڈھیلا بھر کا نہیں، اور خالی کسی کو برا بھلا کہہ کے ثابت کرنے کی کوشش کہ مان لو کہ میں مخلص ہوں. مسلک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بالکل آپ مخلص ہیں، کیونکہ وہ تو جھک مار رہے ہیں 30 سال سے 40 سال سے. کام تو آپ کر رہے ہیں کہ پورے ہفتے کوئی کام نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے کسی کو گالی بک دی. یہ ہے مسلک کا مخلص. یہ چاہیے، یہ جوش چاہیے ہمیں، یہ جوش. اچھا بھائی لے لو پھر یہ جوش اور کر کے دکھاؤ اپنے مسلک کی خدمت. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو پیشہ ور لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے TTS کہتے ہیں، ہم TTS ہیں، ٹن سننی، اور ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں یہ تو PP ہیں، پیپلز پارٹی نہیں، پلپلے. آؤ پھر اس پلپلے کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، تمہارا TTS نہ نکال دو تو میرا نام بدل دینا. بیٹھو ذرا میرے سامنے آ کر. مذاق بنا رکھا ہے، یعنی دین کو مذاق بنا رکھا ہے. اور ہم جیسے لوگ، آپ جیسے عوام جو ہے وہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. ہم جیسے جو دین کا کام کر رہے ہیں معتدل انداز میں، وہ نظر نہیں آئے گا. کوئی ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالی بکے گا، بولے کام تو یہ ہے. مفتی صاحب نے تو آج تک گالی نہیں دی. جب گالی نہیں دی تو مخلص نہیں ہے، کیونکہ اخلاص تو گالی کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاص تو برا بھلا ہو کر ہوتا ہے. اور اب ہم دعوت دیتے ہیں کسی ایک مکتب فکر کا نام لے کر ذرا اسٹیج پر رد تو کر کے بتاؤ. ہم تو PP ہیں نا، آپ لوگ تو TTS ہیں، کر کے بتاؤ. ذرا پہلے معلوم کر لیجیے گا کتنے سال کی سزا ہے. فوراً FIR کٹے گی اور آپ جائیں گے جیل کے سلاخوں کے پیچھے. نہ پھر مسلک یاد رہے گا، نہ مذہب یاد رہے گا، بیوی بچے یاد آئیں گے، زوجہ، میرا بیٹا. پھر سارا درد ختم. پھر کہیں گے معافی مانگ، باہر. یہ ہوگا تو برا نہیں مانیے گا، لیکن جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو پہچانیں. مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت مخلص رات دن لگے ہوتے ہیں. جب بھی دارالعلوم میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی کام کرتے نظر آئیں گے، بیکار بیٹھے کبھی نظر نہیں آئیں گے. ہم تو ان کو روایت ہلال کمیٹے میں بیٹھے دیکھتے ہیں نا، اور دوربین سے بیچارے دیکھ رہے ہیں تو ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں یہ مولویوں نے چاند کو آگے کر دیا، پیچھے کر دیا. چلو آپ لے لو، اپنے ہاتھ میں لے لو، نظام کر لو.
اور اگر آپ یہ کیلنڈر ویلنڈر پہ چلنے لگیں گے، عید 2 دن پہلے 2 دن بعد جب چاہیں گے کروائیں گے آپ، نہ آپ کے روزے پورے ہوں گے نہ آپ کی عیدیں پوری ہوں گی۔ جو ہم جوش میں کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ، آپ کے نبی نے قیامت تک کے لیے دین دیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے آپ مدد ضرور لے سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حتمی فیصلہ اور کارروائی اور قاعدہ قانون وہی ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جتنے بھی آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو واقعی دین اور مسلک سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بولیں گے کم، کام زیادہ کریں گے۔ اور جو مسلک کے نام پر کھانے والا ہوگا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر، ہمیشہ نہیں کہتا، اکثر ایسے ہوگا، وہ بولے گا زیادہ، کام کم ہوگا، بہت بولیں گے، اور اسی سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچہ روتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، ماں دودھ پلائے۔ اور جو بچہ بیچارہ معصوم صاحب بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس کو ماں نے 6 گھنٹے دودھ نہیں پلایا لیکن وہ رو نہیں رہا، یہ تو پیٹ بھرا ہوا۔ بھائی پہچانو، رونے پر بنیاد نہ رکھو۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے، اس نے 6 گھنٹے پہلے دودھ پیا تھا کہ نہیں پیا تھا؟ یس، تو یعنی کہ بھوکا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو صحیح۔ تو یہ عقل پہلے کہاں گئی تھی تمہاری؟ تم رونے کا انتظار کر رہے ہو۔ چیخنے چلانے سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ اور جیسے میں نے چیلنج دیا ہے، جو بڑے ٹی ٹی ایس بنتے ہیں نا، بولو نام لے کر مسلک کا، دوسروں کے مسلک کا نام لے کے برا بھلا کہو، کبھی بھی نہیں۔ سنی کا نام لے کر برا بھلا کہہ دیں گے، کیونکہ اس میں کوئی سنی ایف آئی آر نہیں کٹائے گا اپنے سنت کی وجہ سے، مسلک کے بنیاد پر، محبت کی بنا پر کہ چلو یار اپنا ہم مسلک ہے برداشت کر لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسرے کا نام لے کر تو برا بھلا کہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، دو ذرا۔ اب میں تو پی پی ہوں نا، میں تو نہ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے تو میرے لیے راہ فرار آرام سے بنا دی، تم نے اپنے آپ کو پھنسایا، تم ٹی ٹی ایس دو ذرا، جتنے بھی ٹی ٹی ایس ان سب کو میرا پیغام دو۔ بلکہ سن ہی رہے ہوں گے، یہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں سے نکالتے ہیں نا جملے، یہ کہتے ہیں یہ جملہ ہٹا دے ورنہ اس سے وضاحت ہو جائے گی، اس کو ہٹا دے، اس سے بس ہم بدگمان کریں گے، اس سے۔ یہ کارروائیاں ہیں، یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ، نہ سیاق نہ سباق، بیچ کا ایک جملہ نکال کر دیکھو یہ بولا، دیکھو یہ بولا، دیکھو سارا کلپ عام کر دیا۔ پھر وہ میں نے سیاق و سباق ملا کے جب بیان کیا، تو اگر آپ واقعی کسی کے مسلک کے مخلص ہیں تو پھر یہ سیاق و سباق کیوں چھپایا تھا؟ اصل میں ہم عزتوں سے ڈرتے ہیں، شہرتوں سے ڈرتے ہیں، کسی کے دین کے کام سے ڈرتے ہیں کہ لوگ اس کو سراہتے ہیں۔ آپ جدھر چلے جائیں کنٹریز کے ملک میں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، جہاں مسلمان ہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میرا پروگرام ضرور دیکھا جا رہا ہوگا، اور وہ لوگ میری تعریف ہی کریں گے کہ مفتی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ میں ٹی وی پہ بیٹھتے ہی سکھانے کے لیے ہوں۔ آپ میرا کوئی پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں، آپ چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، ایک پروگرام ایسا لا کر بتائیں جو میں نے ٹی وی پہ کیا ہو اور آپ یہ کہیں صاحب اس میں کچھ سیکھنے کو تو ملے ہی، ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں آپ نے، نو، کبھی بھی نہیں دیکھیں۔ میں اپنی مختصر زندگی میں اپنے قیمتی کلمات کو ضائع کرنے کا بالکل میرا ذہن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک لفظ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بھی ذہن دیتا ہوں اور خود بھی میرا ذہن ہے، میں اپنے شاگردوں کو ذہن دیتا ہوں کہ میں نیکی کرتا ہوں، اگر کوئی اللہ نے کروا دی اس کے بعد بھول جاتا ہوں کہ میں نے کوئی کام کیا۔ آپ مجھ سے پوچھے کتنی نیکی کی، میں کہوں گا 0۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے گا۔ دائرہ ادب میں رہ کے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے مجھے ڈھانپ نہ لے، میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل کے لیے، عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہ سمجھیں۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، کام کرتے ہیں۔ جو ہمارے شاگرد ہیں آپ دیکھیں رات دن کام کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو میرا شاگرد، باقی میرے شاگرد سے مراد جو میری تربیت پر عمل کرے، ورنہ بہت سی میرے شاگرد ایسے ناہنجار بھی نکلے کہ جو مطلب بس عجیب و غریب ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو گئے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر بہرحال، لیکن ہمارا ان سے ایسے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان آیا وہ کافروں کے ساتھ مل گیا، پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ادھر آ جا، توبہ کر لے، کہا کہ نہیں آپ بے فکر کریں، آپ جائیں، میں خود اپنے آپ کو سنبھال لوں گا۔ ایک لہر آئی اس کو بہا کر لے گئی، تباہ ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی زوجہ وہ منافقین کے ساتھ مل گئی، تباہ ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بعد میں وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ ایسے ہی اگر کوئی ہمارا شاگرد بھی نکل کر اور وہ ہماری تعلیم کو چھوڑ کر کسی اور سمت چلا جائے تو اس کا قصور ہے۔ تو ذرا سا
مطلب یہ کہ واپس آئیے کہ اگر کوئی بد مذہب ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے، فوراً اس کو نہ دھکیلیں، دھکا نہ دیں، اس کو پیار سے سمجھائیں، محبت سمجھائیں۔ لیکن اگر نہیں مانتا اور اصرار کرتا ہے، اب اس کے لیے غلیظ القلب بننا یہ ہم پر واجب ہوگا، سخت دل ہو جائے، بالکل اب نہیں، تمہیں سمجھایا ہے، نہ تم اللہ کی پرواہ کر رہے ہو، نہ رسول کی پرواہ کر رہے ہو، سرکار کی شان میں گستاخی کرو تو تمہارا کوئی تعلق نہیں، نکل جاؤ ہمارے پاس سے۔ اب غلیظ القلب بننا لازم ہے۔ اب یہ نہیں جی سرکار تو رحمت للعالمین تھے، دیکھیں نا ہمیں نرم رویہ رکھنا چاہیے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیویوں کو گھر میں رکھنے والا یہ زانی ہے، زنا کر رہا ہے، اعلانیہ زنا کر رہا ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے ذرا جھجکتے بھائی اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کو شادی میں بلا رہے ہیں، خوشی غمی میں بلا رہے ہیں، اس کے گھر پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ جتنے آ رہے جا رہے ہیں اور اس سے نرم رویہ رکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بروز قیامت پھنسیں گے۔ یہ زانی ہے، اس زانی کو پہلے سمجھانا واجب تھا پیار سے محبت سے، اور بیوی زانیہ ہیں، دونوں نہ مانے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا واجب، اب غلیظ القلب بننا واجب، اب فغن بننا واجب، سخت دل سخت مزاج بننا واجب، تبھی وہ سمجھیں گے۔ ہم مل کر کہتے ہیں کرو زنا، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، یہ سب پھنسیں گے۔ تو اس لیے دونوں جانب کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا